حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صفتین سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی مسند پر تشریف لائیں اور اپنے واعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ دو ہیرے اس تو پیچھے بس انہاں کے ٹائم دیکھو کنی جلدی موکر ہے، توجہ ادھر رکھنی ہے۔ اب بزرگ جا رہے گوڑے نا مسئلہ، لک دا مسئلہ، کسی نے دعائی لینی، آج جوانانوں کی ہے ماشاءاللہ چنگے بولے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غاسیہ، المدینہ چل مدینہ۔ سبحانہ ما اعظم شانہ لا يتصور ولا يتصور لا ينتج ولا ينتج لا يلد ولا يولد والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا علی یا عظیم بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی و مرشدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد قبل اس کے کہ مختصر وقت میں کچھ عرض کیا جائے، دعا فرمائیں کہ رب کریم جل وعلا قبلہ مفتی صاحب کے مبارک سفر کو حج مبرور کی صورت میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا، میرا کچھ عرض کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں شہر مکہ کی، اس لیے اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس میں رہتے ہو۔ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس لیے کہ اے حبیب مکرم آپ اس میں رہتے ہو۔ اور بہت سے محدثین اور فقہاء نے فرمایا، جس میں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس لا کو اگر لا نافیہ بنایا جائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں جو لا ہے لا اقسم، فرمایا اس لا کو اگر لا نافیہ بنایا جائے، لا نافیہ قرار دیا جائے، تو پھر لا نفی صحیح اگر ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا اے حبیب جب آپ اس شہر سے چلے جائیں گے۔ اس شہر مکہ کی قسم اے حبیب مکرم میں نہیں اٹھاؤں گا جب آپ اس شہر سے چلے جائیں گے۔
یعنی اگر آپ اس شہر سے جائیں گے تو پھر ہماری قسم کا موضوع بھی بدل جائے گا. اگر آپ مدینہ میں ہوں گے تو پھر مدینہ کی قسم ہے. اگر آپ طائف میں ہوں گے تو پھر طائف کی قسم ہے. اور اگر آپ مکہ میں ہوں گے پھر مکہ کی قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف فرما ہوں گے، اے حبیب مکرم، ہماری قسم کا موضوع بھی اسی طرح تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اور فرمایا کہ جب کوئی شخص مدینہ المنورہ جاتا ہے، من نظر الی البیت، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے جلیل القدر شاگرد حضرت ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حدیث پاک کوٹ فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا من نظر الی البیت ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر وحشر یوم القیامت فی الآمنین. فرمایا بندہ جب حرم پاک میں داخل ہوتا ہے، حرم میں داخل ہونے کے بعد پہلی نظر جو مکہ المکرمہ کے اس عظیم جگہ پر جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اس پر پہلی نظر جب ڈالتا ہے، من نظر الی البیت، ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے احتساب کرتے ہوئے پہلی نظر جب کعبۃ اللہ پر ڈالتا ہے، اس کے بدلے میں غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ پچھلے بھی گناہ بخش دیتا ہے، اگلے بھی گناہ بخش دیتا ہے. اللہ اکبر، رسول اللہ. آگے فرمایا وَحُشِرَ یوم القیامت، اور اس ایک نظر کے بدلے میں اللہ اس کو قیامت کے دن جب لوگ خوف کی کیفیت میں ہوں گے، لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو اپنی خبر نہیں ہوگی، اس حالت میں بھی اللہ اس کو امن اور بے خوف رکھے گا. اس کو پہلی نظر میں اتنا بڑا بدل ملا، اور جو حج کا ارادہ کرتا ہے وہ الگ سے بات ہے. فرمایا جب وہ چلتا ہے پہلے قدم پر اس کو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے اس کے بلند ہوتے ہیں. کعبۃ اللہ کے گرد طواف کے بعد جب نفل پڑتا ہے، اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور پھر وہ عرفات میں چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ پراگندہ بال ہیں، کپڑے اٹے ہوئے ہیں، اے فرشتوں یہ کس لیے آیا ہے، کیا مانگتا ہے؟ مولا یہ مغفرت طلب کرتا ہے، یہ اتنی دور سے محض تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اگرچہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، اگرچہ اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، زمین کے ذروں کے برابر ہوں، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، سمندر کے قطروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. وہ بخشا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ رمی کرتا ہے، اس کا ثواب اللہ محفوظ رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے. اور پھر جب وہ حلق کرواتا ہے، حلق کے ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نور ہے. مختصر عرض کریں، پھر وہ جب طواف زیارہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے پچھلے تیرے سارے گناہ بخش دیے ہیں، اب چلا جائے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر دے. اچھا یہ تو ہے نا اس کے لیے جس کا حج قبول ہوا. جس کا حج قبول نہیں ہوا اس کا یہ ساری محنت بالکل اکارت، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں. فائدہ اس کے لیے جس کا حج قبول ہوا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. امام زین العابدین امام بیمار حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے، آپ نے احرام باندھا اور دوستوں نے عرض کیا حضور لبیک تو فرمائیں، آپ خاموش ہیں. حضرت علی قاری فرماتے ہیں عرض کیا حضور لبیک تو کہیں، ایک مرتبہ تو واجب ہے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، ایک مرتبہ تو کہیں، آپ خاموش ہیں. حضور کیا بات ہوئی، آپ تو ہمیں سمجھاتے ہیں، آپ فرما نہیں رہے.
فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، کہیں آواز نہ آ جائے لا لبیک ولا سعدیک، تو کوئی حاضر نہیں، تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ تو جب وہ اتنے نیک اور صالح اس قدر ڈرتے ہیں، میں اور تو چشمار اندر، بندہ اتنا دور سے ہو کر آئے، ماں باپ کو چھوڑے، بہن بھائیوں کو چھوڑے، عزیز اقربا کو چھوڑے، کاروبار کو چھوڑے، اور پھر اتنی صعوبتیں برداشت کریں، اس کو پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اگرچہ لوگ اس کو مبارک دے رہے ہیں، مفتی صاحب مبارک ہو مبارک ہو، وہ خیر مبارک کر رہا ہے، دل میں وہ کہہ رہا ہے اے اللہ یہ تو مبارک دیتے ہیں، جانے قبول ہوا ہے یا نہیں، تو بھی قبول فرما۔ ادھر فرمایا آگے بندہ جب حج بیت اللہ کر لیتا ہے، اب آ جائے مدینہ المنورہ کے اندر، من حج الى البیت، من حج الى مکہ، من حج الى مکہ، جس نے مکہ المکرمہ کا حج کر لیا، ثم قصدنی فی مسجدی، پھر وہ میری زیارت کے ارادے سے میری مسجد میں آیا۔ مر جائے نہ نجدی جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے قصد سے مدینہ المنورہ جانا بدعت ہے، وہ ڈوب کر مرے، کہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم قصدنی فی مسجدی، جب وہ مکہ کا حج کر لے پھر میرے ارادے سے، ثم قصدنی میری زیارت کے ارادے سے، فی مسجدی آرا مسجد میں ہے، لیکن ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں مسجد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑا ارادہ ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ ثم قصدنی فی مسجدی، پھر میری زیارت کے ارادے سے میری مسجد میں آیا، کعبۃ اللہ کا حج کیا، صعوبتیں برداشت کی، اب پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، بوجھل دل کے ساتھ آیا، اے اللہ اگر وہاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو تیرے حبیب کے پاس جا رہا ہوں، معافی مانگوں گا وہاں تجھ سے، تو یقیناً تو معاف فرما دے گا۔ ثم قصدنی، پھر ارادہ کر کے مدینہ المنورہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے آیا، تو فرمایا کتبت لہو حجتان مبرورتان، وہاں ایک حج کیا ہے، جانے قبول ہوا ہے یا نہیں ہے، فرمایا یہاں آیا ہے رسول اللہ کی زیارت کے قصد سے، تو اللہ دو مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چارے۔ تو وہاں تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہ اس نے روپے پیسے بھی خرچ کیے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑا ہے، عزیز اقربا کو بھی چھوڑا ہے، اپنا کاروبار بھی چھوڑ کر آیا ہے، حج کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں، پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے نہیں، یہاں خود رسول اللہ گارنٹی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ثم قصدنی فی مسجدی، پھر میرے زیارت کے ارادے سے میری مسجد میں آیا، تو کتبت لہو حجتان یا حجتان مبرورتان، فرمایا اس کو ایک نہیں دو، پھر نامقبول نہیں مقبول، اللہ دو مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نبی پاک، اور پھر علامہ عبدی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں المشی الی المدینہ تھے، کس لیے؟ زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من الکعبہ، فرمایا جو رسول اللہ کے روزہ اطہر کی طرف آتا ہے کہ میں نبی پاک کے روزہ اطہر کی زیارت کروں گا، فرمایا یہ کعبے کی زیارت سے بھی بڑا ثواب ہے۔ کعبہ کا ثواب بہت بڑا ہے، لیکن یہ کعبہ کے ثواب سے بھی بڑا ثواب ہے، اور پھر وہاں تو اللہ کی جلالت ٹپکتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبراس کے اندر موجود ہے، صاحب نبراس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ عظیم شخصیت حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کوٹدو کے اندر آپ کا مزار اقدس موجود ہے، کچی حالت کے اندر ہے، اور صرف 32 سال میں آپ نے وصال فرمایا، اور بڑی بڑی عربی کے اندر ہمارے ہاں کم لوگ جانتے ہیں، عرب ممالک کے اندر آپ کو زیادہ جانا جاتا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور صرف اللہ نے آپ کو اتنا ذہن عطا فرمایا تھا، بیک وقت ایک ہی وقت میں
اس ہاتھ کے ساتھ عربی لکھتے تھے، اس ہاتھ کے ساتھ فارسی لکھتے تھے. یعنی ادھر عربی لکھ رہے ہیں، ادھر فارسی لکھ رہے ہیں، ادھر اور تحریر ہے، ادھر اور تحریر ہے. فرمایا ابھی بات یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی حدیث کا کام کیا ہے، حدیث کے علاوہ، قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ لکھا نہیں. اگر شریعت اجازت دیتی تو اس پاؤں میں قلم دے کر، انگلیوں میں قلم دے کر، اس پاؤں کے اندر الگ سے قلم دے کر، اس ہاتھ میں الگ قلم لے کر، اس ہاتھ میں الگ قلم لے کر، اس ہاتھ کے ساتھ الگ لکھتا، اس ہاتھ کے ساتھ الگ لکھتا، اس پاؤں کے ساتھ الگ لکھتا اور اس پاؤں کے ساتھ الگ لکھتا. ایسا ذہین فتین شخصیت النبراس. علماء اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، درس نظام مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اس کو پڑھا جائے. اس میں انہوں نے لکھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں، جس نے حج کر لیا ہے وہ یہاں سے چلا جائے. یمن والو حج کر لیا ہے تو چلے جاؤ یہاں سے. شام والو اگر حج کر لیا ہے تو چلے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک دی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک. درود شریف ذرا بلند آواز سے پڑھیں بھائی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام. ارفعوا اصواتکم علی بالصلاۃ فانھا تذھب بالنفاق. فرمایا جب درود پاک پڑھا کرو تو بلند آواز سے پڑھا کرو، کہ جو بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ منافقت کی بیماری نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. جو چاہتا ہے، ویسے بھی اہل سنت کے اندر منافقت نہیں ہوتی، اسی لیے تو اکٹھ نہیں ہوتا. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاؤں کھینچنے والا کام ہے، پاؤں کھینچنے والا کام نہیں ہے، بات سیدھی کر دیتے ہیں. ہاں نا، دیکھ لینا آپ، یقین جانیں اگر مانتے نہیں ہیں یعنی بات سیدھی کر دینی، وہ تو آپ یقین جانیں ایسی ایسی غلطان کرتے ہیں، اس پر بھی وہ بالکل دبا جاتے ہیں بات کو، بالکل دبا. کیوں؟ اس لیے کہ منافق ہے نا، منافق کے گھر میں اکٹھ ہو جاتا ہے، اور جو سچا اور سچا ہو وہ بات سچی کرنے سے رکتا نہیں ہے. تو اہل سنہ و جماعت فرمایا ارفعوا اصواتکم علی بالصلاۃ فانھا تذھب بالنفاق. جب درود پڑھا کرو تو بلند آواز سے پڑھا کرو، کہ جو بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اللہ منافقت کی بیماری نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. جو چاہتا ہے منافقت نہ رہے ذرا بلند آواز سے پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی و مرشدی یا رحمت للعالمین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نبراس فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے یمن والو تم چلے جاؤ، اور شام والے تم واپس چلے جاؤ اگر حج کر لیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کیا گیا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ حرم مکہ ہے، یہ حرم مکہ ہے، یہاں اللہ کا جلال ٹپکتا ہے، اور جگہوں پر بندہ گناہ کرے تو گناہ لکھا جاتا ہے. ذرا توجہ ہے نا، اور جگہوں پر گناہ کرے تو گناہ لکھا جاتا ہے، یہاں صرف گناہ کا ارادہ ہی کرے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اور جگہوں پر گناہ کرے تو ایک گناہ ہے. اس جگہ پر جس طرح ثواب ایک، نیکی ایک کرے تو لاکھ کا ثواب ہے، یہاں ایک گناہ کرے تو لاکھ گناہوں کے برابر ہے. تو اس لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ. اگر تم نے دکان پر بھی سے گزرے نا تو دیکھا کہ جوتا پڑا ہے اور سارے ادھر مسجد میں گئے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ جوتا نہ اٹھا لیں، صرف ارادہ ہی کیا ہے. تو فرمایا اور جگہوں پر اٹھائے گا تو گناہ ملے گا، یہاں ارادہ کرے گا تو گناہ لکھ دیا جائے گا. تو یقیناً پھر مدینہ المنورہ آیا اور یہاں آ کر اس نے حج بیت اللہ کیا. تو کتبت، حج بیت اللہ بھی ایسا کہ کتبت لہو حجتان مبرورتان. صرف رسول اللہ کی زیارت کی اور آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کی تو اللہ اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کوشش کرے کہ یہیں مر جاؤں. من استطاع ان یموت بالمدینہ. حضرت تشریف لے آئے ہیں تو اب جو ہے وہ دودھ میں مکھی ڈالنے والی بات ہے. من استطاع ان یموت بالمدینہ. جو چاہتا ہے کہ میں مروں، جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ان یموت بالمدینہ، مدینہ میں مرنے کی، جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ مدینہ میں مرے، تو فرمایا فَلْيَمُتْ
बिहा, उसको चाहिए इर्द गिर्द ना मरे, फिर मदीने में ही मरे, कि जो मदीने में मरेगा उसकी मैं मोहम्मद खुद शफाअत फरमाऊंगा। तो यकीनन यहाँ की मिट्टी भी अल्लाह की कसम, वो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि दाइन शिफाउन, हर बीमारी के लिए अल्लाह ने इसमें शिफा रख रखी है। अल्लाह जल्ल मजदूह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सल से मुफ्ती साहब किबला का हज बैतुल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन भाइयों ने ये महफिल का इनेकाद किया उनको भी करवट करवट अल्लाह जल्ल मजदूह नेकियां अता फरमाए। आमीन।